ہاذا، یہاں ہاذا سے مراد جنت والوں کی نعمتیں ہیں جو ابھی ہم نے پچھلی آیات میں پڑھی تھی کہ ان لوگوں کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے اور وہ وہاں تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، میوے اور مشروبات سے ان کی خاطر مدارت ہو رہی ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ کچھ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کے دن کے لیے۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لینا۔ اور اس کے مقابلے میں وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، یقیناً سرکشوں کے لیے لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے جہنم، یعنی جہنم، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المہاد، پس وہ بہت ہی برا بچھونا ہوگا، ھذا، یہ ہے ان کے لیے یعنی نافرمانوں کے لیے، فلیذوقوہ حمیم وغساق، پس اس کو چکھیں کھولتا ہوا پانی اور پیپ۔ جہنم میں لے جا کر اہل جہنم سے کہا جائے گا کہ یہ وہ جگہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جیسے آیت نمبر 53 میں جنت والوں کو خوشخبری دی گئی ھذا ما توعدون لیوم الحساب، اسی طرح اہل جہنم سے کہا جائے گا کہ یہ جہنم ہے جس کے بارے میں تمہیں آگاہ کر دیا گیا تھا، اب اس میں رہو، اس کے عذاب کو برداشت کرو یا نہ کرو، صبر سے رہو یا جزا فضا کرو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اور یہاں ان کو کھولتے ہوئے پانی اور زخموں کے خون اور پیپ کا مزہ بھی چکھنا ہوگا، یعنی کھانے پینے کے لیے ایسی چیزیں دی جائیں گی جو انسان کی طبیعت کو بہت ناگوار محسوس ہوتی ہیں، وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی طرح کی کئی دوسری چیزیں بھی، یعنی اسی طرح کی مزید خوفناک گندی اور بد-ذائقہ چیزیں اہل جہنم کو کھانے اور پینے کے لیے دی جائیں گی۔ اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ دھسی چلی آ رہی ہے۔ جہنم میں پہلے لوگ موجود ہوں گے اور گروہ در گروہ لوگوں کو جہنم میں گرایا جائے گا اور ایک کے اوپر ایک گرتے چلے جائیں گے، تو جو پہلے سے لوگ ہوں گے جب بھی کوئی نیا گروہ آئے گا تو وہ کہیں گے ہم تو یہاں مصیبت میں ہے، جگہ تنگ ہے، گرمی ہے، حبس ہے، اوپر سے تم بھی ہمارے اوپر دھسے چلے آ رہے ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک کمرے میں زیادہ لوگ ہو جائیں اور بجلی بند ہو جائے اور کوئی ہوا کا بندوبست نہ ہو اور سب پریشان ہو جاتے ہیں، ایسے حبس کی وجہ سے سانس رکنے لگتا ہے، طبیعت پریشان ہو جاتی ہے، سب کا دل کرتا ہے کہ کسی طرح یہاں سے باہر نکلیں، اتنے میں اور لوگ اندر آنا چاہتے ہیں، تو جو اندر والے ہیں وہ ایک دم چیختے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں پلیز آپ لوگ اندر مت آئیں، پہلے ہی بڑا حبس ہے، سانس نہیں آ رہا، اوپر سے آپ اور لوگ اندر آئیں گے تو بہت ہی سفوکیشن ہو جائے گی، خدا کے لیے باہر نکلیں یہاں سے۔ اب وہاں پہ تو دنیا میں تو آپ لوگوں کو باہر نکال بھی سکتے ہیں، لیکن جہنم میں ایسا نہیں کر سکتے۔ جو گھس گیا ہے، پیچھے پڑا تھا نا، کہ باہر نکلنا چاہیں گے لیکن نکل نہیں پائیں گے، دربان دوبارہ دھکے دے کے اندر داخل کر دیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، وہ کہیں گے لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی مرحبا نہیں، یعنی یہ جو نئی کھیپ آ رہی ہے یہاں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی مرحبا نہیں ہے۔ مرحبا کے لغوی معنی فراخی اور کشادگی کے بھی ہیں اور خوش آمدید کہنے کا کلمہ بھی ہے، یعنی کسی کو آپ ویلکم کرتے ہیں کہ آئیے تشریف لائیے، یہاں پر آپ کے لیے ہر قسم کی سہولت ہے، چشم ما روشن دل ما شاد۔ وہاں ایسا کوئی ویلکم نہیں ہوگا، نہ کوئی خوش آمدید کہنے والا ہوگا، نہ ہی مرحبا کہنے کے لائق ماحول ہوگا۔ انہم صالوا النار، یہ ہیں آگ میں گھسے آنے والے۔ قالوا بل انتم، وہ نئے آنے والے کہیں گے نہیں بلکہ تم ایسے ہو، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے نہ ہو کوئی کشادگی، یعنی تمہارے لیے کوئی مرحبا نہ ہو، کوئی خیر مقدم نہیں، کوئی خوش آمدید نہیں۔ انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، تم نے ہی اسے ہمارے لیے پہلے بھیجا ہے تو یہ بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، یعنی یہ سب کچھ جو آج ہم جہنم کی آگ میں ہیں یہ سارا سامان تمہارا فراہم کیا ہوا ہے، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، تم ہماری پہلی نسل ہو، تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم لوگوں نے ہمیں غلط عقائد، برے اعمال سکھائے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہاری پیروی کرنے کی وجہ سے آج ہم بھی یہاں جہنم میں ہیں۔ قالوا ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، وہ کہیں گے پروردگار جس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے آگے بھیجا ہے تو اس کے لیے عذاب کو آگ میں دگنا بڑھا دے، یعنی یہ جو ہمارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے ہمارے لیے یہ سارا سامان فراہم کیا، جس کی وجہ سے آج ہم اس انجام کو پہنچے ہیں، ان کو جہنم کا دوہرا عذاب دے۔ اور ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج سب کے لیے دوہرا عذاب ہے۔
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور وہ کہیں گے کیا بات ہے، ہم یہاں ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم دنیا میں برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں ہمارے ساتھ کچھ غلام قسم کے گھٹیا کم حیثیت لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، وہاں ہم انہیں تنگ کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، جسمانی ذہنی اذیتیں دیتے تھے۔ کیا بات ہے، جہنم میں ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں چلے گئے؟ اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے انہیں خامخواہ ہنسی مذاق بنایا ہوا تھا؟ یعنی کیا ہم نے انہیں غلط سمجھا ہوا تھا؟ جو ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے وہ بلا وجہ اڑا رہے تھے، اصل میں وہ برے لوگ نہیں تھے کہ وہ جنت میں نہیں ہیں۔ ام ذاقت عنہم الابصار، یا ہماری نگاہیں چوک رہی ہیں، یعنی یا تو وہ لوگ جہنم میں نہیں ہیں یا پھر ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہماری نگاہیں نہیں ان کو پا رہی۔ یہ اہل جہنم کی ساری گفتگو اہل ایمان کے بارے میں ہوگی جنہوں نے دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی گزاری، ان لوگوں کی اذیتوں کو برداشت کیا لیکن ایمان کے رستے سے نہیں ہٹے، اور وہ لوگ جو ان کو وہاں نظر نہیں آ رہے وہ اس وقت جنت کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یقیناً یہ حق ہے اہل جہنم کے درمیان جھگڑا۔ یعنی تم لوگوں کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ قرآن بیان کر رہا ہے اہل جہنم کے درمیان اسی طرح کی بحث و تکرار ہوگی، اسی طرح کا جھگڑا ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے اور ہر چیز پر پوری طرح چھایا ہوا ہے، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور وہ بہت زبردست، بہت بخشنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، تم اس سے اعراض کر رہے ہو۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس جو فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، یہ ایک بڑی خبر ہے، اس کو نگلیکٹ کرنا تمہارا اپنا نقصان ہے، لیکن تمہارا حال کیا ہے؟ انتم عنہ معرضون، تم مسلسل اعراض کر رہے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے کچھ علم نہیں ملائے اعلیٰ کے بارے میں جب وہ باہم بحث و تکرار کر رہے ہوتے ہیں۔ فرشتے چونکہ عاقل ہستیاں ہیں تو تکوینی امور پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ اپنی اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ آخری فیصلہ تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے، لیکن فرشتے بھی مختلف امور کے بارے میں آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اس طرح ان کی آراء میں کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، میری طرف تو بس یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں، یعنی میرا کام صرف وحی کا پیغام پہنچانا ہے، خبردار کرنا ہے، ماننا ہے تمہارا فائدہ ہے، نہیں مانتے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو مٹی سے۔ یہ آدم اور ابلیس کے ذکر کے حوالے سے قرآن مجید میں یہ 7واں اور آخری مقام ہے جہاں آدم اور ابلیس کا ذکر ہے۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو جب میں اس کو پوری طرح درست کر دوں۔ تسویہ کے مطلب ہوتا ہے کسی تخلیق کو ہر لحاظ سے درست کر کے اس کو مکمل کرنا، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں فنشنگ ٹچ دینا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مسجود ملائک ہونا اس روح ربانی کی بنیاد پر تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں پھونکی تھی۔ تو سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے ہو کر، سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی کفر اور تکبر اس کے اندر پہلے سے موجود تھا، اب وہ کھل کر سامنے آ گیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کو سجدہ کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ انسان کو دونوں ہاتھوں سے بنانے کا یہ مفہوم مفسرین نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خصوصی اہتمام سے بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کا نقطہ عروج یعنی کلائمیکس ہے۔ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا یا تو عالی مرتبہ لوگوں میں سے ہے؟ قال انا خیر من، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں،
اس نے کہا بات درست ہے، میں اس سے بہتر ہوں، برتر ہوں۔ دراصل شیطان کا یہ دعویٰ اس کے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر تھا۔ اس کے پیش نظر حضرت آدم کا جسم مٹی سے بنا تھا اور اس کے اندر جو روح پھونکی گئی تھی اس کا تو اسے علم نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں کیونکہ آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے تو میں اس خاکی وجود سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، اب تم مردود ہو گئے ہو اور اب تم پر میری لعنت رہے گی جزا اور سزا کے دن تک۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا پروردگار مجھے مہلت دے اس دن تک جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں مہلت دے دی گئی اس دن تک جس کا وقت طے شدہ ہے، یعنی تمہارے کہنے کے مطابق تمہیں اس دن تک مہلت دے دی گئی جس دن آدم علیہ السلام سے لے کر تمام لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اس نے کہا بس تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے تیرے وہ بندے جنہیں تو نے خالص کر لیا۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ پھر میں بھی بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کریں گے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یہ واقعہ سنا کر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں جتلائیں کہ میں تم لوگوں کو جو غیب کی خبریں سنا رہا ہوں، جو ازل میں رونما ہونے والے واقعات کی تفصیلات تمہیں بتاتا ہوں، تم یہ تو سوچو کہ اس کے بدلے میں نے کبھی تم سے کوئی اجر کوئی انعام طلب کیا؟ وما انا من المتکلفین، اور میں کوئی بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تکلف کرنے والا کا مفہوم سمجھنے کے لیے آپ دو لوگوں کی مثال کو سامنے رکھیں کہ ایک شاعر ہے اور ایک وہ شخص ہے جو کہ شاعر نہیں ہے، یعنی ایک شخص فطری طور پہ شاعر ہے، شاعری اس کی طبیعت میں ہے، اس کو آمد ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جس کی طبیعت شعر کے لیے بالکل موزوں نہیں ہے، لیکن وہ محنت کرتا ہے، وہ علم و عروض کے امور سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، ذخیرہ الفاظ جمع کرتا ہے، قافیے جوڑتا ہے، اس طرح تصنع اور تکلف سے وہ شعر کہتا ہے۔ تو یہ شخص شاعری کے میدان میں گویا متکلف ہے۔ چنانچہ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے مشرکین مکہ کے لیے کہلوایا جا رہا ہے کہ کچھ تو عقل سے کام لو، تم مجھے شروع سے جانتے ہو، فقد لبثت فیکم عمر من قبلی، سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں آتا ہے، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں اس سے پہلے بھی، میرے عادات و اطوار، میری طرز زندگی کو تم جانتے ہو کہ میں کوئی تکلف اور تصنع پسند شخص نہیں ہوں، تم اس حقیقت سے بھی آگاہ ہو کہ میں نے اب تک کبھی کوئی شعر نہیں کہا، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے خطابت کا فن سیکھنے کے لیے کوئی مشقت کوئی ریاضت نہیں کی، تو تم لوگوں نے کیسے سوچ لیا کہ اچانک میں تکلف اور تصنع کا سہارا لے کر شاعری کرنی شروع کر دوں گا اور تم لوگوں کو میں وحی کے نام پر اپنا کلام سنا رہا ہوں؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر ایک یاد دہانی اور نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، ولا تعلمن نبأہ بعد حین، اور تم ضرور جان لو گے اس کی خبر ایک وقت کے بعد۔ ان لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچ چکا ہے، انہیں خاطر خواہ طور پر یاد دہانی کرا دی گئی ہے، ہر لحاظ سے حجت قائم ہو چکی ہے، اب بہت جلد اتمام حجت کا نتیجہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ سورہ طارق میں آتا ہے انہ لقول فصل وما هو بالحزل، یعنی یہ قرآن کوئی بے مقصد کلام نہیں ہے بلکہ یہ فیصلہ کن قول بن کر آیا ہے، اب اس کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105 میں آتا ہے ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اب اسی قرآن کے ترازو میں قوموں کی تقدیریں تلنی ہیں، اسی کی عدالت میں عروج و زوال کے متعلق فیصلے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت بعض اقوام کو عروج پر پہنچائے گا اور اس کو ترک کرنے کی وجہ سے بعض کو ذلت میں مبتلا کر دے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ سورہ زمر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم،
اس کتاب کا نازل کیا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو زبردست کمال حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بس بندگی کرو اللہ کی اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اب یہاں پر حکم ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، کس طرح؟ مخلصا لہ الدین، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کر لو۔ اب عملی طور پر ہماری زندگیوں کا نقشہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی بھی ہو رہی ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، رمضان کی اہتمام بھی کیا جاتا ہے، عید میلاد النبی بھی منائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ طاغوت کو بھی پوجا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو ہم مسجدوں میں جا رہے ہیں، حج عمرے ادا کر رہے ہیں، دوسری طرف سودی کاروبار بھی چل رہا ہے، رشوت کا کاروبار بھی گرم ہے، ملاوٹ، بے ایمانی، ناپ تول میں کمی، سب کچھ چل رہا ہے۔ تو اللہ کو تو ایسی آلودہ بندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سے، اپنے بندوں سے خالص بندگی کا تقاضا کرتا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ اطاعت خالص اللہ ہی کا حق ہے۔ اللہ کے ہاں صرف خالص دین قبول ہے۔ اللہ کو ہرگز منظور نہیں کہ اس کا کوئی بندہ اس کی بندگی بھی کرے اور بندگی کا کچھ حصہ کسی دوسرے کے لیے بھی مختص کر لے۔ اللہ تعالیٰ شراکت کی بندگی کو واپس بندے کے منہ پر دے مارتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میرا بننا ہے تو خالصتاً میرے بنو۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں آتا ہے، اے اہل ایمان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام ماننے اور کچھ نہ ماننے کے حوالے سے سورۃ بقرہ کی آیت میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو تم میں سے یہ حرکت کرے سوائے دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے، اور قیامت کے روز وہ لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں اگر ہم کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ آیت بنی اسرائیل کے بارے میں آئی ہے، ان سے خطاب ہے۔ لیکن اگر ہم آج کے دور میں اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے لیے بھی اللہ کا حکم اور قانون یہی ہے، بلکہ یہ آیت تو لگتا ہے ہمارے لیے آئینہ ہے۔ اس میں ہم اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کی جس رسوائی کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے، آج امت مسلمہ کے ماتھے پر لکھی ہوئی صاف نظر آتی ہے۔ 150 کروڑ سے بھی زائد مسلمان اس وقت موجود ہیں، لیکن عزت نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں۔ بین الاقوامی معاملات میں کسی کو ان سے ان کی رائے پوچھنا بھی گوارا نہیں ہوتی۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کو اولیاء بنایا ہوا ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ کہتے ہیں ہم تو ان کو صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، یعنی اصل میں تو ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہ جو دوسرے معبود ہیں یہ تو ہم اللہ تک پہنچنے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا صرف وسیلہ سمجھتے ہیں۔ یہ اس دور کے مشرکین بھی کہتے تھے اور آج بھی یہی سوچ ہے۔ جو لوگ مزاروں پر جاتے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو ان کا سیم یہی جواب ہوتا ہے کہ وہاں بھی جا کے ہم دعا تو اللہ سے ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نیک بزرگ ہستیاں ہیں، اللہ ان کی زیادہ سنتا ہے تو ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ آپ ہماری دعائیں اللہ تک پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یقیناً اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ ہرگز ہدایت نہیں دیتا جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو۔ اگر اللہ کا واقعی ارادہ ہوتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو وہ چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا۔ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کے ہاں اولاد کا کوئی تصور ہے۔ وہ اکیلا خالق ہے، ہر چیز اس کی مخلوق ہے، فرشتے بھی اسی کی مخلوق ہیں۔ اسے کسی کو بیٹا یا بیٹی بنانے کی کوئی ضرورت ہے نہ حاجت ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ہے اکیلا اور کل کائنات پر چھایا ہوا۔ تمام کائنات، تمام مخلوقات پر اللہ کی حکومت ہے، وہ سب پر قابو رکھنے والا، سب پر غالب ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر، اور اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ زبردست ہے، بہت بخشنے والا ہے۔
خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منہا زوجہا، اس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے اتار دیے۔ مویشیوں کے 8 جوڑوں کے بارے میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 سے 144 میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، بھیڑ نر اور مادہ، بکری نر اور مادہ، 8 مویشی شامل ہیں جو اس وقت عرب میں عموماً پائے جاتے تھے۔ وہ پیدا کرتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک خلق کے بعد دوسری خلق، خلقم من بعد خلق۔ یہاں پر خلقم من بعد خلق سے تخلیق کے مختلف مراحل مراد ہیں، اور ان مراحل کا ذکر قرآن میں متعدد مقامات پر ہوتا ہے: نطفہ، علقہ، مضغہ، مخلقہ وغیر مخلقہ اور خلقاً آخر۔ اور سورۃ مومنون کے پہلے رکوع کی آیات بھی اسی موضوع پر ہیں، فی ظلمات ثلاث۔ اور یہ تخلیق کہاں ہوتی ہے؟ 3 اندھیروں کے اندر۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کا عمل 3 پردوں کے اندر ہوتا ہے۔ ایک تو پردہ پیٹ کی جو بیرونی دیوار ہے، ایبڈومنل وال جس کو کہتے ہیں، دوسرا پردہ رحم یعنی یوٹرس کی موٹی دیوار ہے، اور تیسرا پردہ رحم کے اندر وہ جھلی ہے، وہ واٹر سیک ہے جس کے اندر بچہ ہوتا ہے۔ اور اس میں غور طلب نقطہ یہ ہے کہ 3 پردوں کی یہ بات قرآن نے صدیوں پہلے اس وقت کی جب ایمبرائیولوجی کے بارے میں انسان کی معلومات نہ ہونے کے برابر تھی۔ اور ڈاکٹر کیتھل مور جو ایمبرائیولوجی پر دنیا میں سند مانے جاتے ہیں، اس نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن نے علم جنین کے بارے میں جو معلومات فراہم کی وہ حیران کن ہیں، اور ماں کے پیٹ کے اندر انسانی تخلیق کے مختلف مراحل کی جو تعبیر قرآن نے کی ہے، اس سے بہتر تعبیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ 3 پرتوں کے اندر انسان کی تخلیق فرماتا ہے، اس کے اعضاء اور اس کی شکل کو جیسے چاہتا ہے بناتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ ربکم تمہارا رب، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم لوگ کہاں سے پھرائے جاتے ہو، کہاں سے تم لوگ بھٹک جاتے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرتے ہو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اسے تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ تمہاری طرف سے انکار یا کفران نعمت کی صورت میں اس کی سلطنت میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہے، اگرچہ اس نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے۔ سورۃ دہر کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، تم چاہو تو شکر گزار بندے بنو، چاہو تو کفران نعمت کرو، یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، مگر جان لو کہ اللہ کو اپنے بندوں کی طرف سے کفر کا رویہ پسند نہیں۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر وان تشکروا یرضہ لکم، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ تم سے راضی ہوگا، تم اس کا شکر کرو گے، اس کی حمد و ثنا کرو گے، اس کی بندگی کرو گے، وہ تم سے خوش رہے گا، کیونکہ وہ اسی طرز عمل کو پسند کرتا ہے۔ اور نہیں اٹھائے گی بوجھ اٹھانے والی کوئی جان کسی دوسرے کے بوجھ کو۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارا لوٹنا تو تمہارے رب ہی کی طرف ہے، سب کی واپسی ادھر ہی ہے۔ اس وقت چوائس نہیں ہے کہ نہیں دل کر رہا تو نہیں جانا، جانا ہوگا، اور جب وہاں جائیں گے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ جب رزلٹ اناؤنس ہوگا تو جو اٹمپٹڈ پیپر ہے وہ بھی سامنے دکھا دیا جائے گا کہ یہ تمہارا پیپر ہے، یہ تم نے دنیا میں عمل کیے، اس کے مطابق اب تمہارا یہ رزلٹ ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو، جن باتوں کو تم اپنے سینوں کے اندر راز رکھتے ہو وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، پھر جب وہ عطا کر دیتا ہے اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے، تو وہ جس چیز کے لیے پہلے اس کے حضور دعائیں کر رہا تھا سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ثم اذا خولہ، خولہ کے لفظی معنی اوڑانے اور لپیٹنے کے ہیں۔ اردو لفظ خول ہوتا ہے نا، وہ اسی سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے گرد اپنی نعمت کا خول بنا دیتا ہے، اسے اپنی نعمت اوڑا دیتا ہے، اپنی نعمت کے اندر اسے لپیٹ لیتا ہے، اور انسان کیا کرتا ہے؟ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، وہ اللہ کے مد مقابل ٹھہرا لیتا ہے
یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرہور ہونے کے بعد جو پہلے دعائیں مانگی تھی سب بھول جاتا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ سے اعراض کرنے پہ ہی بس نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے مد مقابل جھوٹے معبود بھی بنا لیتا ہے، لیضل عن سبیلہ، تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے۔ قل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، تمتع بکفرک قلیلا، مزے اڑا لو اپنے کفر کے ساتھ، کتنا، قلیلا، تھوڑی دیر ہے، انک من اصحاب النار، یقیناً تم آگ والوں میں سے ہو۔ جو کفر کی روش تم نے اختیار کر رکھی ہے، اس کے ساتھ دنیا کی چند روزہ زندگی میں جو عیش کر سکتے ہو کر لو، اس کے بعد تمہارا مستقل ٹھکانہ جہنم ہے، اور اسی کی آگ میں تمہیں جھونکا جائے گا۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ، بھلا وہ شخص جو بندگی کرنے والا ہے رات کی گھڑیوں میں سجود اور قیام کرتے ہوئے، وہ آخرت سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے۔ یعنی ایسا شخص جو اللہ کا فرما بردار ہے، راتوں کی گھڑیاں اللہ کے حضور اس کیفیت میں گزارتا ہے کہ کبھی سجدے میں پڑا ہوا ہے، کبھی حالت قیام میں ہے، اس کے دل میں آخرت کا خوف ہے، اپنے رب کی رحمت کی امید بھی ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے؟ یعنی جو علم کے بغیر اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک وہ شخص ہے جو ہر وقت اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی اس کے اندر ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، حقیقی نصیحت اور سبق تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ ایک بار پھر تقوی کی بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی اللہ پر ایمان لے آیا ہے، اب تمہیں ہر وقت فکر کرنی ہے کس کی؟ اللہ کی رضا جوئی کی، کہ اللہ جو کام کرنے کا حکم دے وہ کرو، جس سے اللہ تعالیٰ منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اور یہاں مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے مخاطب کیا گیا ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ احسان کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ یعنی اگر مکہ میں رہتے ہوئے تمہارے لیے توحید پر کاربند رہنا ممکن نہیں تو زمین اللہ کی وسیع ہے، تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ اجر کے حوالے سے یہاں پر یوفا کا اصول بتایا گیا ہے اور بغیر حساب کی نوید بھی سنائی گئی ہے، یعنی پورا پورا بدلہ دینے کے بعد اللہ کا مزید فضل بھی ہوگا، اور اللہ کے فضل کے معاملے میں حساب کا کوئی سوال نہیں ہے، وہ بغیر حساب دیا جائے گا۔ قل اللہم اجعلنا منہم، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کروں اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ وہی الفاظ جو پہلے ہم نے آیت نمبر 2 میں پڑھے، اور اس مضمون کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھیں، اور اس حوالے سے بنیادی طور پر یہ بات ہمارے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ ہر چیز کی طرح عبادت کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک اس کی اصل حقیقت ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس کے بارے میں بڑی خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عبادت کا ظاہر اس کی رسومات ہیں، اور رسم کسی چیز کی ظاہری شکل کو کہا جاتا ہے۔ مثلاً لکھائی میں جو حروف اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو ان کی ظاہری اشکال کو رسم الخط کہتے ہیں، جیسے قرآن کا موجودہ رسم الخط، یہ رسم عثمانی کہلاتا ہے۔ اب اگر نماز کی مثال لیں تو نماز میں کھڑے ہونا، اللہ کی حمد و تسبیح کرنا، رکوع سجدہ کرنا، یہ مراسم عبادت ہیں۔ یعنی دوسرے مذاہب میں اپنے معبود کے سامنے مؤدب کھڑے ہونا، سلیوٹ کرنا، ہاتھ جوڑنا، وہ ان کی عبادت کے مراسم ہیں۔ چنانچہ عرف عام میں مراسم عبودیت یعنی عبادت کی ظاہری شکل و صورت کو ہی عبادت سمجھا جاتا ہے، لیکن عبادت کی اصل حقیقت کچھ اور ہے، اور عبادت کی اصل حقیقت کو سمجھنا ہے تو یہ بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک جسد ہے، جسم ہے، اور ایک روح ہے۔ اصل عبادت کا جو جسم ہے وہ اطاعت ہے، لیکن عبادت کے حوالے سے اطاعت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے عبادت کے لغوی معنی کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔
عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے، اور عبد کے معنی ہے غلام، یعنی غلام اپنے آقا کی ہر وقت اطاعت کا پابند ہوتا ہے، غلامی کا پابند ہوتا ہے۔ چنانچہ اطاعت یا غلامی عبادت کا جسم ہے اور اس کی روح محبت ہے، یعنی اگر کسی کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی اطاعت کی جائے گی تو وہ عبادت ہوگی، لیکن جبری اطاعت عبادت نہیں ہو سکتی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف یوں کی ہے کہ اللہ کی عبادت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: اللہ کے ساتھ حد درجے کی محبت اور اس کے سامنے حد درجے کی عاجزی کا اظہار۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان حد درجے کی محبت کے ساتھ خود کو اللہ کے سامنے بچھا دے، اللہ کا مطیع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی کلی اطاعت کرنا، یہ اصل عبادت ہے، اور مراسم عبادت کی حیثیت عبادت کے ظاہر کی سی ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اس آیت میں فرمایا اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ تو یہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ اللہ کی اطاعت سے آزاد کسی بھی دوسرے کی مستقل اطاعت تو شرک ہے ہی، لیکن اگر کسی نے اللہ کی اطاعت کے ساتھ کسی اور کی اطاعت کو بھی شریک کر لیا تو یہ جو جزوی یا مشترکہ اطاعت ہے، اللہ کو ایسی اطاعت قبول نہیں۔ ایسی اطاعت اللہ کی طرف سے اطاعت گزار کے منہ پر دے ماری جائے گی۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ کو کلی اطاعت مطلوب ہے۔ یہ نہیں کہ 25% یا 50% یا 75% اطاعت کر لیں، باقی اپنی مرضی کر لیں، تو ایسی اطاعت قبول نہیں ہے۔ یہ ہے عبادت کی اصل روح اور اطاعت کی اصل کیفیت جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں 5-10% اطاعت پر بھی نعوذ باللہ اللہ کو منا لیں گے، اور اس معیار کی اطاعت پر وہ ہمیں جنت بھی دے دے گا، جنت کی نعمتیں بھی دے دے گا۔ اور یہی جو ٹیڑھی سوچ ہے، اس کی وجہ سے آج ہمارے ذہنوں سے زندگی کے تمام گوشوں میں اللہ کی کلی اطاعت اور کلی بندگی کا تصور نکل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے اسی تصور کو یہاں اجاگر کیا گیا ہے کہ کس طرح ہمیں خالص ہو کر اللہ کی اطاعت کرنی، صرف رسمی طور پہ اطاعت نہیں کرنی۔ بندگی صرف چند ریچولز کا نام نہیں ہے، یہ دل کی آواز ہے، یہ اندر سے اٹھنے والی آواز ہے جو ہمیں اندر سے اٹھے گی، ہماری روح سے اٹھے گی اور ہمیں اللہ کا فرما بردار بنائے گی۔ یہ ہے اصل دین کو خالص کرنا اپنے رب کے لیے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ الْأَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار خود بنوں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تم لوگوں کو تو اللہ کی فرما برداری کی دعوت دوں اور خود مجھے اس کی پرواہ نہ ہو۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دیجئے مجھے خود اندیشہ ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، یعنی میں تو خود اللہ کا بندہ ہوں اور کلی اطاعت کا پابند ہوں، میرے لیے کوئی استثناء نہیں ہے، اور اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی اللہ کے عذاب کا اندیشہ ہوگا۔ یہ انداز مخالفین کو معاملے کی سنجیدگی کا احساس دلانے کے لیے اختیار فرمایا گیا ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہرگز کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ کبھی اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، کہہ دیجئے میں تو اللہ کی بندگی کرتا ہوں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اب دیکھیں بار بار ایک مضمون دہرایا جا رہا ہے، اور ہر بار یہ آیت پڑھتے ہیں نا، اعبد مخلص اللہ دینی، تو ایک نیا حسن نظر آتا ہے، ایک نئی تاثیر کا احساس ہوتا ہے۔ اب دیکھیں انسانوں کی لکھی ہوئی کوئی عبارت ہو نا اور اس میں ایک ہی لائن کو بار بار بیان کیا جائے تو وہ ایک عیب بن جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہاں تکرار سے حسن اور بھی بڑھ رہا ہے۔ یہ بار بار جو ایک ہی مضمون کی غیر معمولی تکرار ہے، اس کو سمجھنے اور اس میں جو تاکید کی شدت ہے اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔
اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کے آغاز میں کیا فرمایا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری حق کے ساتھ، بس بندگی کرو اللہ کی، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے آگاہ ہو جاؤ کہ اطاعت خالص اللہ ہی کا حق ہے۔ یہ آیت نمبر 2۔ پھر آیت نمبر 11 دیکھیں، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کروں اللہ کی، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اور اب اس آیت کا، یہ جو آیت نمبر 14 ہم نے پڑھی، اس کا مضمون دیکھیں، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دیجئے میں تو اللہ کی بندگی کرتا ہوں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ تکرار پر تکرار ہے، اصرار پر اصرار ہے، تاکید پر تاکید ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس کو سمجھنا چاہیے کہ خود کو اللہ کے لیے کس طرح ہم خالص کریں گے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تو تم جس کو چاہو پوجو اس کے سوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اصل میں خسارے میں رہنے والے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا قیامت کے دن۔ یعنی آج تو وہ غلط طریقے سے مال کما کے، حرام طریقے سے کمائی کر کے خود بھی مزے کر رہے ہیں، ان کے اہل و عیال بھی عیش و عشرت کا سامان لے کر عیش کر رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں، اور یہ روش اپنا کر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی لیوش زندگی گزار رہے ہیں، بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہر چیز ان کے پاس ہے، لیکن وہ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کوئی بھلائی یا خیرخواہی نہیں کر رہے، بلکہ وہ خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کا ایندھن بنانے کے اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ سورۃ تحریم میں آیت نمبر 6 میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اور جو شخص خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ کا مستحق بنا لے تو پھر اس سے بڑھ کر اور کون گھاٹے میں ہوگا۔ الا ذالک ھو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ یہی تو کھلا خسارہ ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے بادل ہوں گے تہ بر تہ، اور نیچے سے بھی آگ کے بھبکے ہوں گے تہ بر تہ۔ دنیا میں تو ان کے باتھ روم بھی ٹھنڈے ہیں، ان کے کچن بھی ٹھنڈے ہیں، ہر طرف اے سی لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے، گرمیوں میں ٹھنڈا ماحول اور سردیوں میں گرم، لیکن جب یہاں سے جائیں گے اپنا انجام دیکھیں گے، اب وہاں کیا ہوگا، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ۔ سوچیں کہ نیچے میٹرس بھی گرم ہو اور اوپر سے کمبل بھی گرم ہو اور موسم بھی گرم ہو، تو کیا حال ہوتا ہے انسان کا۔ جب شدید گرمی ہوتی ہے تو جو میٹرس فوم کے ہوتے ہیں وہ کس طرح تپنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے لگتا ہے آپ بہت کسی گرم چیز کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ شے ہے جس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو۔ یا عبادی فاتقونی، اے میرے بندو بس مجھ سے ڈرو، میرے ان وعیدوں سے ڈرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، وہ عمل کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور اللہ بتاتا ہے کہ وہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ بتاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے تمہیں جنت کے لیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے تمہیں۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے کنارہ کشی کر لی، اس طرح کہ اس کی بندگی نہ کی۔ طاغوت کا لفظ ہم نے کافی دفعہ پڑھا قرآن میں، سب سے پہلے سورۃ بقرہ کی آیت میں پڑھا تھا، آیت نمبر 257 میں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے اور پھر اللہ پر ایمان لائے تو اس نے بہت مضبوط حلقہ تھام لیا۔ طاغوت کا جو روٹ ہے وہ طغی، طاغین یا، اس کے معنی ہے سرکشی کے، اسی مادہ سے اردو میں لفظ طغیانی آتا ہے۔ اب دیکھیں دریا جب اپنے کناروں کے اندر بہہ رہا ہوتا ہے تو بڑا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنی حدود سے باہر نکل آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، دریا میں طغیانی آ گئی، یعنی سرکش ہو گیا ہے نا دریا، آپے سے باہر ہو گیا ہے۔ تو انسان اگر اللہ کی بندگی کی حد میں رہے تو وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے،
اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر وہ بندگی کی حدود سے تجاوز کر جائے تو پھر وہ طاغوت ہے۔ پھر چاہے ان حدود کو پھلانگنے کے بعد وہ اپنے نفس کا بندہ بنے، کسی کو اپنا مطاع بنائے، خود حاکم بنے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی حاکمیت کا طوق اپنے گلے میں ڈالے، اللہ کی نظر میں وہ طاغوت ہی۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے کنارہ کشی کر لی اس سے کہ وہ طاغوت کی اطاعت کریں یا طاغوت کی بندگی کریں۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى، اور انہوں نے رجوع کر لیا اللہ کی طرف تو خوشخبری ہے ان کے لیے۔ فَبَشِّرْ عِبَادِي، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اب آگے ان لوگوں کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے جنہیں یہ خوشخبری دی گئی۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی یہ دین جس کی طرف اللہ تمہیں بلا رہا ہے اس کے بھی مختلف مدارج ہیں۔ پہلا درجہ اسلام، پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی ایمان، اور سب سے اونچا درجہ احسان۔ اور احسان پر فائز لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں کیا خوشخبری سنائی؟ واللہ یحب المحسنین۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دین کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ محنت کریں، ہر لمحہ بہتر سے بہتر درجے پر جانے کی فکر کریں۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارا رویہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ دنیاوی معاملات میں تو ہم یہی چاہتے ہیں، ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ اور دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کم سے کم پر گزارا ہو جائے گا، بس نماز پڑھ لو کافی ہے۔ بس پائی اختیار کرنے کی فکر میں ہر وقت کوئی گنجائش ڈھونڈتے ہیں، کوئی رعایت تلاش کرتے ہیں۔ بندہ مومن کو تو چاہیے دنیا کے معاملے میں کم سے کم پہ گزارا کرے اور دین کے معاملے میں عزیمت کا راستہ اختیار کرنے کی فکر کرے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تو کیا وہ شخص جس پر ثابت ہو چکا ہے عذاب کا فیصلہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ اس کو بچا سکیں گے جو آگ میں ہے؟